آج کے پارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اور روپ ہے وہ ایک جرنیل، ایک سپاہی اور ایک جنگجو انسان والا ہے۔ آپ کی جنگوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہادر اور دلیر انسان تھے۔ تو اس پارے کے تھیم کے ساتھ لکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت دلیر اور بہادر انسان، اس کے باوجود امانت دار، صادق، وفادار بھی تھے۔ آپ کی زندگی کا ہر روپ آپ کے میرے لیے قابل مثال ہے۔ آپ پر میں دیکھیں گے کہ جس طرح آپ نے ایک پیغمبر انقلاب ہونے کا حق ادا کر دیا، اگر آج امت مسلمہ بھی انہی چیزوں میں اپنے آپ کو ڈال دے جس میں اللہ کے نبی تھے اور صحابہ کرام تھے، تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ خیر کے راستے ضرور دکھائے گا۔ تو یہ چند چیزیں تھی پارے سے پہلے۔ اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں پارے سے متعلق، اور پارہ نمبر 9 کے ساتھ اس کا ربط دیکھیں گے کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ دین جو دیا تھا، اس امانت کو کتنی خوبصورتی سے آپ لوگوں تک منتقل کر کے گئے، اور آپ نے واقعی محمد عربی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ آپ کا اخلاق کیا تھا یہ بھی سمجھ لیجئے گا۔ آپ کا اخلاق صرف اسمائل، مسکراہٹ کا نام نہیں تھا۔ یاد رکھیے کہ اخلاق کریکٹر کو بھی کہتے ہیں، خلق، پرانا ہونا۔ جو چیز آپ کی طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے نا، وہ آپ کا اخلاق ہوتی ہے۔ اس کے اندر دشمنوں کو معاف کرنا بھی ہوتا ہے، اس کے اندر متانت اور بزرگی بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی میدان جنگ میں دکھیں گے آج کے بارے میں آپ کو، لیکن میدان جنگ میں جانے کے باوجود آپ کا اخلاق کیا ہوتا تھا، آپ کی عادت کیا تھی۔ میں اس کو ذرا سے ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گی۔ کچھ لوگ غصے والے ہوتے ہیں نا، غصہ ان کے سر پہ کیا زبان پہ سوار ہوتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو بھی ہدایت دے اور ان کے لیے آسان کرے، اور خاص طور پہ جو ایسے غصے والے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ تو بہت رحم کرے۔ اچھا، آپ ان کو دیکھیں گے کہ گھر میں خوشی کا موقع ہے، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، غصہ غصہ غصہ۔ کوئی غمی کا موقع ہے، غصہ سوار ہے۔ کہیں پکنک کے لیے جا رہے ہیں اور بچے آنے جانے میں دیر کر رہے ہیں تو غصہ۔ کیا پتہ چلا مزاج میں غصہ بندے کی زندگی کے ہر رنگ پہ اس اثر لاتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ نرم مزاج ہوتے ہیں، یا غصے پہ قابو ہوتا ہے، یا زیادہ نہیں بولتے۔ اب ایسے لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیجئے۔ آپ کے مزاج میں نرمی تھی، آپ کا اخلاق خوبصورت تھا، حتیٰ کہ میدان جنگ میں آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ حسن خلق کا ہوتا تھا۔ مت سوچیے کہ میدان جنگ میں آپ کی بھویں تنی ہوتی تھی اور آپ کی آنکھوں سے زہر ابل رہا تھا اور آپ مٹھیاں بھینچ رہے تھے اور ایسا ہو گیا تو یہ کر دوں گا۔ ایسی کوئی چیز پیارے نبی کی مجھے تو نہیں دکھی۔ میدان جنگ میں بھی متحمل، ٹھیک ہے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں، ایک موقع ملتا ہے غزوہ بدر کے موقع پہ، جب ساری چیزیں سیٹ کر کے آپ عریش میں چلے گئے تو رو رہے تھے اور اللہ کے آگے آہوازاریاں کر رہے تھے کہ رب میں نے یہ بڑی مشکل سے چند لوگ جمع کیے ہیں، اگر آج یہ چلے گئے تو پھر کل تیرا نام کون لے گا۔ یعنی اللہ کے سامنے تو گڑ گڑاتے تھے، لیکن بندوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ آئیے ذرا آج کا واقعہ سنتے ہیں، دشمن جاں پر مہربانی اور نوازش۔ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو ہوا، جس میں رب العزت نے قریش کو شکست سے دوچار کیا۔ مکہ مکرمہ کے باسی بدر کے مقدمے کا نتیجہ سننے کے لیے بےتاب تھے۔ وہ بہت بے چینی سے لڑائی کی خبروں کے منتظر تھے۔ آج کی زبان میں کہہ دیں کہ خبریں سننے کے لیے چینلز کو گھما رہے تھے۔ قریش کے لوگ عموماً بیت اللہ کے صحن میں اکٹھے ہو کر نتائج کے بارے میں قیاس آرائیاں بھی کرتے رہے، جیسے آج بھی تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں میچز کے بعد۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی تھیں۔ سب سے پہلے جو شخص جنگ کے نتیجے کی خبر لے کر مکہ مکرمہ پہنچا، اس کا نام تھا حیثمان، ہا یا سین میم الف نون بن عبداللہ الخزاعی، یعنی قبیلہ خزاعہ سے تھا۔ یہ خود بھی جنگ میں شریک تھا۔ اس نے جیسے ہی بیت اللہ کے صحن میں اپنا اونٹ بٹھایا، لوگ بے صبری سے اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے۔ ہاں بھائی، پیچھے کی کیا خبر ہے؟ جنگ کا کیا نتیجہ نکلا؟ جلدی بتاؤ۔ ہمارے ملک میں ایک تو میچز کا نتیجہ اور دوسرا ووٹنگ کا نتیجہ، کون جیتا کون ہارا، یہی ہوتا ہے عمومی طور پہ۔
خیر لوگوں نے کہا کہ جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ حیثمان کہنے لگا پیچھے کا کیا پوچھتے ہو؟ عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ مارے گئے، ابو الحکم بن ہشام اور امیہ بن خلف قتل کیے گئے۔ قریش کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا ہے۔ اس نے بڑے بڑے سرداروں کا نام لیا۔ جنگ کے مقتولین میں جب اس نے بڑے بڑے اشراف مکہ کا نام لیا تو امیہ بن خلف کا بیٹا صفوان جو خطیب میں بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا اللہ کی قسم یہ شخص ہوش اور حواس کو بیٹھا ہے، اچھا ذرا اس سے میرے بارے میں پوچھو اور کو، ذرا آپ ان کے تناظر سے سوچئے ان کو کیسے یقین آ سکتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ یعنی آپ اللہ نہ کرے آج کے دور میں آپ کے سامنے کوئی آپ کے بڑے بڑوں کی موت کی خبریں دے تو کیا دل کی کیفیت ہو؟ کہنے لگا یہ غلط کہہ رہا ہے۔ سفیان بن امیہ کا کیا بنا؟ لوگوں نے کہا۔ حسمان کہنے لگا لوگوں وہ دیکھو صفوان تو حتیم میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی وہ میک شور کر رہے تھے کہ یہ واقعی ہوش میں ہے کہ نہیں۔ مگر میں نے اس کے باپ امیہ اور بھائی علی کو خود اپنی آنکھوں سے قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ قریش کو یقین آ گیا کہ شکست کی خبر درست ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہر گھر میں غم اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ شکست کی خبر کو چند دن گزر چکے تھے۔ صفوان بن امیہ مکہ مکرمہ کا معروف اسلحہ فروش اور نہایت امیر آدمی تھا۔ اس کا چچا زاد بھائی عمیر بن وہب بڑا چلاک اور شیطان صفت انسان تھا۔ یہ بھی غزوہ بدر میں شریک ہوا تھا، بلکہ مدنی لشکر کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے اسی کو روانہ کیا گیا تھا، یعنی CID ہوتی تھی جنگوں میں تو اس سے کروائی گئی۔ عمیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کا چکر لگایا اور واپس آ کر بتایا کہ 300 سے کچھ زیادہ لوگ ہیں۔ یہ بڑا شرارتی اور فتنہ پرور انسان تھا۔ اسے عرف عام میں قریش کا شیطان کہا جاتا تھا، یعنی کلیور مین تھا۔ ایک دن صفوان اور عمیر بیت اللہ کے سائے تلے حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صفوان شدید غصے میں تھا، اپنے باپ اور بھائی کے بدر میں قتل ہونے پر اس کا خون کھول رہا تھا اور وہ جوش انتقام میں دیوانہ ہو رہا تھا۔ رہا عمیر تو اس کا بیٹا وہب بدر کے قیدیوں میں شامل تھا اور وہ مسلمانوں کی تحویل میں تھا۔ مقتولین کا ذکر کرتے ہوئے صفوان نے کہا اللہ کی قسم ان بزرگوں اور ساتھیوں کے دنیا چھوڑ جانے کے بعد اب جینے میں کوئی مزہ نہیں رہا۔ عمیر نے کہا سچ کہتے ہو، اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور یہ خوف نہ ہوتا کہ میرے مرنے کے بعد بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تو میں فوراً مدینہ طیبہ جا کر شمع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روشنی گل کر دیتا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کیا تم واقعی یہ کارنامہ انجام دے سکتے ہو؟ صفوان نے بے قراری سے پوچھا۔ عمیر نے جواب دیا ہاں بالکل، کیوں نہیں، بس ادائے قرض اور میرے بچوں کی کفالت کا مسئلہ حل ہو جائے تو میں یہ کام آسانی سے کر سکتا ہوں۔ صفوان بولا تم اس کی فکر نہ کرو، یہ تو میرے لیے بہت معمولی سی بات ہے، میں قرض اور کفالت کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں، تمہارا سارا قرض میں اتاروں گا اور جو کچھ میرے بچے کھائیں گے اور پہنیں گے وہی تمہارے بیوی بچوں کو بھی میسر ہوگا، بس تم یہ کام کر دو۔ اور ہاں دیکھو یہ نہایت رازداری سے کرنے کا کام ہے، روئے زمین پر اس منصوبے کا میرے اور تمہارے سوا کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے۔ عمر بولا بالکل یہ راز راز ہی رہے گا، تم فکر نہ کرو۔ اچھا تو پھر ہاتھ ملاؤ، یعنی شیک ہینڈ کیا، اور وعدہ کرو کہ اس بات کی کسی کو ہوا تک نہ لگے گی۔ میں اس منصوبے پر فوری عمل شروع کر رہا ہوں۔ صفوان تمہیں معلوم ہے کہ میرے پاس مدینہ طیبہ جانے کا ایک معقول بہانہ بھی ہے، میرا بیٹا وہاب مسلمانوں کی قید میں ہے، اس سے ملاقات کرنے کا بہانہ۔ اس نے اپنے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہا، یعنی کوئی شک نہیں کرے گا کہ یہ ادھر کیوں آ گیا، یا جیسے ہے جیسے بارڈر کراس کرنا ہو دوسرے ملک کا۔ تو صفوان گھر آیا، اپنی تلوار میان سے نکالی تو ذرا زنگ آلود نظر آئی۔ اس نے اسے خوب تیز کرنے کے بعد زہر میں بجھانا شروع کر دیا، یعنی اس دور میں تلوار کے اوپر زہر بھی لگا لیتے تھے کہ اگر کوئی تلوار کے وار سے بچ بھی گیا تو زہر کا اثر اس کے جسم میں چلا جائے، اور زیر لب بڑبڑایا ہاں اب اس تلوار سے میرے باپ اور بھائی کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔ پھر اس نے اپنی زہر میں بجھی تلوار عمیر کے حوالے کی اور اسے جلد از جلد مدینہ طیبہ روانہ ہونے کی تاکید کی۔ عمیر مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوا۔ ان دنوں مکہ مکرمہ کی ہر مجلس میں، ہر گھر میں بدر ہی کا قصہ موضوع گفتگو تھا۔ آج کے حالات پہ قیاس کیجئے، جو ورلڈ لیول پہ ایشو چل رہا ہوتا ہے ہر طرف اسی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ صفوان ملنے جلنے والوں سے بڑے پر اعتماد لہجے میں کہتا بس چند ہی روز کی بات ہے، میں ایسی زبردست خبر سناؤں گا کہ تم لوگ بدر کا غم بھول جاؤ گے۔ عمیر بن وہب اپنی چلاکی، سفاکی، شرارت طبع اور بد باطنی کے باعث شیطان قریش کے لقب سے مشہور تو تھا ہی،
وہ مکہ مکرمہ میں بھی اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کو تکلیف دینے میں پیش رہتا تھا۔ بدر کے روز اس کے بیٹے وہب کو ایک انصاری صحابی رفاعہ بن رافع نے گرفتار کر لیا تھا۔ عمیر بن وہب تیزی سے سفر کرتا ہوا مدینہ طیبہ پہنچا۔ اب یہاں سے ذرا آپ اخلاق نبوی کو دیکھیے گا، اور یہ ساری لائف ٹائم سٹوریز آپ کو کیوں سنا رہی ہوں، تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ ہماری تو زندگیاں اور ہیں، ہمارے تو معاملے اور ہیں۔ دیکھیے وہ بھی انسانوں میں جیتے تھے، ان کے بھی اپنے معاملات تھے، اللہ کے نبی بھی انسان تھے، آپ کے ساتھ بھی سب ضروریات لگی ہوئی تھی۔ دشمنوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے۔ مسجد نبی کے سامنے اس نے اپنی اونٹنی بٹھائی اور نیچے اترا۔ ادھر مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے درمیان بھی بدر کے مارکے پر ہی بات ہو رہی تھی۔ وہ اپنی کم تعداد کے باوجود اس فتح اور نصرت اور تائید ربانی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے، اور بدر کے واقعات دہرا کر خوش ہو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق اور کچھ دوسرے صحابہ کرام مسجد کے کونے میں بیٹھے بدر کی باتیں کر رہے تھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں عزت و وقار بخشا اور کفار کو ذلیل و خوار کیا۔ یہاں سے نوٹ کیجئے، مسلمان کو بڑی سے بڑی فتح بھی مل جائے نا تو اپنے گن نہیں گاتا، اپنے منہ آپ میاں مٹھو نہیں ہوتا، ہر چیز کو اللہ کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے۔ خیر، اچانک آپ کی نگاہ عمیر پر پڑی جو تلوار لٹکائے اللہ کے رسول کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق کی بصیرت کام آئی، کہنے لگا ہو نہ ہو اللہ کا یہ دشمن کسی خطرناک ارادے سے یہاں آیا ہے۔ یہ بدر کے روز لوگوں کو جنگ کے لیے بھڑکانے والوں میں پیش تھا، اسی نے اندازہ لگا کر کافروں کو مسلمانوں کی تعداد بتائی تھی۔ حضرت عمر نے اس کے گلے میں لٹکی ہوئی تلوار کے نیام کی پٹی سے اس کی گردن دبوچ لی اور اسے گرفتار کر کے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا اللہ کے رسول، یہ اللہ کا دشمن تلوار لٹکائے آ رہا ہے۔ اب ایسے ہی کہ ایئرپورٹ پہ کسی کے سامان میں سے کوئی ویپن نکل آئے۔ ارشاد ہوا عمر اسے چھوڑ دو، آگے آنے دو۔ فاروق اعظم نے صحابہ کرام سے کہا تم اللہ کے رسول کے پاس ہی رہنا اور اس خبیث پر نگاہ رکھنا، یہ نہایت خطرناک آدمی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا عمیر میرے قریب آؤ۔ وہ قریب ہو کر جاہلیت کے طریقے کے مطابق کہنے لگا ان امو صباحن، آپ لوگوں کی صبح بخیر ہو، جس کو آپ کہتے ہیں گڈ مارننگ۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان جاہلانہ الفاظ کے بدلے میں ہمیں ایک ایسے تحیہ سے مشرف کیا ہے جو تمہارے اس تحیہ سے کہیں بہتر ہے، اور تحیہ کہتے ہیں وقت ملاقات کے سلام کو، یعنی سلام سے جو اہل جنت کا تحیہ ہے۔ ہاں عمیر بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا میں اپنے قیدی بیٹے وہب کا حال معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں، برائے مہربانی اس کے بارے میں احسان فرما دیجئے۔ فرمائیے تمہارے گلے میں تلوار کیسی لٹک رہی ہے؟ وہ بولا اللہ ان تلواروں کو غارت کرے، انہوں نے پہلے ہمیں کیا فائدہ پہنچایا ہے جو پہنچائیں گی، یعنی بات بدل گیا۔ ارشاد فرمایا عمیر سچ سچ بتاؤ تم کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ کہنے لگا سچ کہتا ہوں میں صرف اپنے قیدی بیٹے ہی کے لیے آیا ہوں۔ ارشاد سنیے، کیا یہ سچ نہیں کہ تم اور صفوان بن امیہ حتیم میں بیٹھے تھے؟ تم دونوں نے بدر کے کنویں میں پھینکے جانے والے مقتول سرداروں کا تذکرہ کیا، پھر تم نے کہا اگر مجھے قرض کی ادائیگی اور اہل و عیال کی کفالت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں مدینہ طیبہ جا کر محمد کو قتل کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صفوان بن امیہ نے تمہارا قرض چکانے اور بچوں کو اپنی کفالت میں لینے کی ذمہ داری قبول کر لی، اس شرط پر کہ تم مجھے قتل کر دو۔ یاد رکھو عمیر، اللہ تم لوگوں کے مقابلے میں میرا محافظ ہے۔ کیا خوبصورتی ہے اس میں۔ اس کو تو وہ سمجھے جس کو کوئی جان کی دھمکی دے اور وہ اللہ کے نام پہ کھڑا ہو۔ یاد رکھیے یہ تحمل اور سکون پیارے نبی کی سنت تھی۔ آپ ذرا اپنے آپ پہ لیجئے، ایک بندہ جو بہت ذہین ہوتا ہے نا، جب وہ ایک نتیجے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ حضرت عمر نے بھانپ لیا، پھر بھی صحابہ کو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اس کو اللہ کے نبی کے پاس لے جاؤ، لیکن نبی کے ارد گرد ہی رہنا، یہ کچھ نہ کرے۔ لیکن پیارے نبی نے کیا کیا؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہم میں سے کوئی ہوتا نا اس کو باہر روک لیتے، پکڑو اس کو، یہ آیا یہ ساری باتیں کر کے، اور اس کو پکڑو اور پولیس کو بلا کے اس کے حوالے کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اخلاق لائیے، دشمنوں کو دوست بنائیے۔ دوستوں کو بھی دشمن بنائے بیٹھے ہم دعا کرتے ہیں اللہ دشمنوں کو دوست بنا دے، دین سے روکنے والوں کو اللہ دین کا دائی بنا دے،
اور اسی طرح سے ہمارے خاندانی جھگڑے اور معاملات کو درست کر دے بات بات پہ، تو اپنوں کو ہم دھمکیاں دینے والے بن جاتے ہیں۔ عمیر عقل مند تھا، جو ہی اس نے اللہ کے نبی کی زبان سے یہ باتیں سنی تو بے اختیار پکار اٹھا، اشہد انک رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول، آپ ہمارے پاس آسمانوں کی جو خبریں لایا کرتے تھے، ہم انہیں جھٹلایا کرتے تھے، لیکن یہ معاملہ تو ایسا رازداری کا تھا کہ میرے اور صفوان کے علاوہ کسی اور کو اس کی ہوا تک نہیں لگی۔ اللہ کی قسم، مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں، یعنی وہ خود گواہی دینے والا بن گیا۔ رب کائنات کے علاوہ کوئی اور یہ بات آپ کو بتا نہیں سکتا، اور اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دی۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی کا سوچیے ان کے دل پہ کیا ٹھنڈک برسی ہوگی۔ آج ہم پڑھیں گے ایمان والوں کے دلوں کی ٹھنڈک، کافروں کو قتل کرنا نہیں، کافروں کے کفر کو ختم کرنا تھا، اسی لیے وہ باعزت تھے۔ اللہ کے نبی کو دیکھیے، خندہ پیشانی اور کشادہ دلی کا دریا معجزن ہے۔ عفو و کرم ایسا کہ وہ شخص سید الاولین والآخرین کو قتل کرنے کے لیے آتا ہے، اس کے گھنونے جرم کو نہ صرف معاف کر دیا جاتا ہے بلکہ اسے اپنے ساتھیوں میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ جی آپ کہتے ہیں نانا ابھی ذرا کچھ دیر دیکھیں ان کو، پتہ نہیں ابھی سچے نہیں، کوئی کانسپریسی نہ ہو، کوئی سازش نہ ہو۔ نہ علامہ ابن اسیر کے بیان کے مطابق عمیر بن وہب کے اسلام لانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب وہ مدینہ طیبہ آیا تو اس سے مجھے اس قدر شدید نفرت تھی کہ وہ مجھے خنزیر سے بدتر لگتا تھا۔ لَخَنْزِيرُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ حِينَ طَلَعَ، اور مگر اسلام لانے کے بعد جو مجھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پیارا لگنے لگا۔ اللہ اکبر! وَلَهُوَ الْيَوْمَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ بَعْدِ بَنِيشِ، کیونکہ چھوٹی عمر کے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، اپنے اس بھائی کو دین سکھاؤ، اسے قرآن پڑھاؤ اور اس کے قیدی بیٹے وہب کو رہا کر دو۔ عمیر اس حسن سلوک کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ اب وہ اپنی گزشتہ حرکات پہ نادم ہے، ان کی تلافی کا خواہش مند ہے۔ عرض کرتا، اللہ کے رسول، میں نے اللہ کے نور کو بجھانے کی بہت کوشش کی، اب اپنے ان جرائم کی تلافی کرنا چاہتا ہوں، مجھے مکہ مکرمہ میں رہنے کی اجازت عطا فرمائیں، میں اہل مکہ مکرمہ کو اور اللہ اور اس کے رسول اور دین اسلام کی طرف دعوت دوں گا۔ ان کی یہ درخواست منظور ہوئی، پھر وہ دین حق کے داعی بن کر مکہ مکرمہ میں مقیم رہے اور بہت سے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اتنا رسک لینا پڑتا ہے کبھی کبھی، تو جو لیڈرز ہوتے ہیں نا وہ رسک ٹیکر بھی ہوتے ہیں۔ ہر وقت ہر ایک پہ شک نہیں کرنا چاہیے، ورنہ بہت سارے لوگوں کی خیر سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ ادھر صفوان اپنی مطلوبہ اور پسندیدہ خبر کا بڑی بے چینی سے منتظر تھا۔ اب مکہ کے حالات بھی سن لیجئے۔ وہ مدینہ طیبہ سے آنے والے ہر مسافر سے پوچھتا، ہاں بھائی تمہارے پاس کوئی نئی خبر ہے؟ ایک دن اسے کسی سوار نے بتایا، صفوان تمہارے لیے ایک بہت اہم خبر ہے۔ اس نے کہا، جلدی بتاؤ کیا خبر ہے؟ سوار نے کہا، عمیر مسلمان ہو گیا ہے۔ یہ تھا اخلاق نبی، تلوار سے زیادہ اخلاق سے اسلام پھیلایا میرے نبی نے۔ میدان جنگ کا اخلاق تو اور بھی ضروری ہوتا ہے میدان صلح سے۔ جب آپس میں جنگ لگی، رسہ کشی ہو، اختلافات ہو نا، اس وقت آپ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، یہ ہیں آپ اصل میں۔ اچھوں سے تو سب اچھے ہوتے ہیں، مبارکوں کے میسج تو ہر ایک دوسرے کو دے رہا ہوتا ہے، چاہے دل میں کتنا رنج ہو کسی رشتہ دار کی کسی خوشی پہ۔ صفوان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ عمیر سے ساری زندگی کلام نہ کرے گا، نہ اس کے کسی کام آئے گا۔ یہ سیرت ابن ہشام کا واقعہ آپ کو سنایا گیا، رحیق و مختوم میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا یا سنا کہ کسی شخص نے قتل کے لیے آنے والے کو اس طرح فراق دلی سے معاف کر دیا ہو؟ یہ رسول اللہ ہی تھے جنہوں نے اپنے حسن اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو جیتا، سروں پر نہیں بلکہ دلوں پر حکومت کی۔ جو دلوں کو فتح کرے وہی فاتح زمانہ۔ تو کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق اپنانا، اس کو اختیار کرنا آج امت مسلمہ کے اندر کتنی خیر کو بڑھانے کا ذریعہ بنے گا،
اور کیسے لوگ جوک در جوک اس دین پہ آئیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو یہی حکمتیں عطا فرمائے اور ہم انہی چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو جما دیں۔ یہ ہے وہ دین جس کی دعوت آپ کو مجھے ہر پارے میں دی جا رہی ہے کہ نبی والا اخلاق اختیار کیجئے، تاکہ آپ کی زندگیوں میں بھی وہ خیر آ جائے کہ جس کے بعد کئی دوسرے لوگ بھی اللہ کے دین پر آ جائیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آج امت کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم محبتوں کے پیغام کے ساتھ ساتھ حق کا پیغام دینے والے بنیں، اور لوگوں کو اچھا اسلام کا وہ پہلو تو دکھائیں کہ جو لوگوں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔